بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم۔ بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے ایسے راستے کی طرف جو سب سے زیادہ پائیدار اور محکم راستہ ہے۔ قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ لاریب کتاب ہے کہ جس میں سراسر ہدایت اور رہنمائی ہے اور ہماری پوری زندگی کے لیے ایک بہترین نقشہ راہ ہے اگر ہم اس سے استفادہ کریں۔ لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ قرآن پاک سے ہمارا انس نہیں ہے، ہمارا تعلق بہت کم ہے اور قرآن کریم کو ہم نہیں سمجھتے، چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، عربی میں نازل ہوا، لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے کہ قرآن پاک کو سمجھیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اسی طرح فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بتحقیق ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرے۔ اور اسی طرح یہ فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے۔ تو لہٰذا قرآن کریم کو سمجھنا، فہم قرآن بہت ضروری ہے۔ فہم کا مرحلہ پہلے ہے، اس کے بعد اگلا مرحلہ تدبر قرآن اور تفسیر قرآن اور اس پر عمل پیرا ہونے کا ہے۔ تو فہم قرآن یعنی قرآن کریم کے الفاظ، معنی، اس کے مفاہیم سے آشنا ہونا۔ اور بالخصوص ماہ مبارک رمضان ہے، اس بابرکت مہینے میں ہمارے لیے ایک بہترین فرصت ہے کہ جس مہینے کو رمضان کو بہار قرآن کہا گیا ہے، کیونکہ رسول پاک کے یہ فرمان کہ لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ، ہر چیز کے لیے ایک بہار ہے، اور قرآن کی بہار شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ ہے۔ تو بہار قرآن ہے یعنی رمضان کا مہینہ، اور اس مہینے میں قرآن پاک کو پڑھنے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ جیسے بیان فرمایا کہ اس مہینے میں ایک آیت انسان تلاوت کرے تو پورا قرآن ختم کرنے کے برابر ہے، جیسے کہ دوسرے مہینوں میں آپ کرتے ہیں۔ یعنی دوسرے مہینوں میں پورا قرآن ختم کرنا ایک طرف، اور اس مہینے میں ایک آیت کی تلاوت کرنا ایک طرف، تو کتنا ثواب ہے۔ اور یقیناً فہم قرآن کا ثواب اس سے بڑھ کر ہے، تلاوت سے بڑھ کر جو فہم قرآن یعنی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا، جو کہ ہدف نزول قرآن ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں گے اور اس کے نتیجے میں قرآن سے ہدایت حاصل کریں گے، قرآن سے تذکر حاصل کریں گے، قرآن کریم کو ہم اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں گے۔ تو آپ سب کو اس کورس میں سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس کورس کا ابتدائی تعارف، کچھ افراد جو ہے وہ اس کورس سے آشنا ہوں گے یقیناً اور ہیں، اور انشاءاللہ باقی افراد جنہوں نے نیو جوائن کیا وہ بھی آشنا ہو جائیں گے۔ ہم اس کورس کا ابتدائی تعارف کرائیں گے، پھر اس کے طریقہ کار، انشاءاللہ اگر ہو سکا تو ہم مختصر پہلے سبق کو ہم سٹارٹ کر دیں گے، تاکہ ہم جو ہے وہ آج پہلے دن سے ہی آغاز کر دیں درس کا۔ تو یہ
3 جلدوں پر مشتمل کورس ترجمہ و مفاہیم قرآن کریم، یعنی قرآن پاک کے ترجمے اور مفاہیم سے آشنائی کے لیے کورس ہے۔ اس کورس میں جو جیسے بتایا 3 جلدیں ہیں، ہر جلد میں 16 سبق ہیں، 48 لیسن، اس مکمل کورس کے اندر 48 لیسن۔ اچھا، ہم نے کرنا کیا ہے؟ یہ 48 لیسنز جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت انداز سے ہر 4 سبق کا ایک چیپٹر ہے، اور اس چیپٹر کے اندر اس ایک ہی موضوع کی آیات ہیں، یعنی ایک موضوعی اعتبار سے بھی ترتیب موجود ہے۔ یعنی پہلے 4 سبق فرض کیا اللہ تعالیٰ کی معرفت سے متعلق ہے، تو پھر اللہ کی عبادت، اللہ کی معرفت، اللہ کی بندگی، تو اسی کے بارے میں یہ 4 لیسن ہیں۔ پھر رسالت کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، تو نبوت اور رسالت کے بارے میں 4 لیسن، اس میں ہر سبق کے اندر شروع میں 10 آیات ہیں۔ دیکھیں، قرآن پاک میں تقریباً لگ بھگ 78,000 الفاظ ہیں، 78,000 الفاظ ہیں تقریباً۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ کامن ہیں اور ہمیں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو زبان جو ہے اس عربی میں، کیونکہ اردو زبان جو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر عربک کے لینگویج کے بھی الفاظ موجود ہیں، پرشین کے بھی موجود ہیں، سنسکرت دوسری زبانوں کے الفاظ موجود ہیں، کیونکہ یہ مرکب ہے مختلف زبانوں کا، تو اس لیے عربک کے بہت سارے الفاظ اردو میں موجود ہیں، اگرچہ ہم اردو کو بھی ابھی بھول چکے ہیں۔ تو اردو ادب سے جو ماہر، اردو ادب کے ماہر افراد ہیں، وہ کہتے ہیں تقریباً 65% الفاظ قرآن پاک کے اردو میں موجود ہیں، وہ شیپ میں یا اسی سے ملتی جلتی شیپ میں موجود ہیں۔ یہ بڑی بات ہے، باقاعدہ ایک کتاب بھی کہ پروفیسر صاحب نے لکھی ہے اور اس چیز کو ثابت کیا ہے۔ 65% الفاظ اردو کے موجود ہیں، یعنی عربی کے قرآن پاک کے موجود ہیں اردو زبان میں، تو پھر کیا رہ جاتا ہے ہمارے پاس؟ یعنی 35% الفاظ کو ہم نے سیکھنا ہے۔ اب یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن آسان ہے، اللہ نے انتہائی آسان الفاظ میں ہمارے لیے ہدایت کا پیغام دیا ہے۔ اس کورس میں کیا کیا گیا ہے؟ اس کورس میں جو کہ ویکیبلری بیس کورس ہے، یعنی ورڈ میننگ کی بیس پر ہے، اس میں 1200 الفاظ لائے گئے ہیں۔ 1200 الفاظ، ان میں سے بھی بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو کہ آپ کو آتے ہیں اور کچھ نئے الفاظ ہوں گے۔ ان الفاظ کی مدد سے، آواز نہیں آ رہی؟ دیکھیے میسج جو آیا کہ آواز نہیں آ رہی، ہماری طرف سے آواز کا پرابلم، امید ہے کہ نہیں ہوگا۔ تو 1200 الفاظ ہیں، آواز آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، 1200 الفاظ ہیں۔ دیکھیں جس بندے کو آواز نہیں آ رہی وہ دیکھیے اپنا اسپیکر وغیرہ چیک کیجیے گا، ایک بندے نے میسج کیا ہے، تو آواز ہماری طرف سے کلیئر ہے۔ 1200 الفاظ ہیں اور 1200 الفاظ کو اس 48 لیسن کے اندر ہم بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں 48 لیسن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس 48 لیسن میں کے نتیجے میں اس 1200 الفاظ جو ہم پڑھتے ہیں اس کی پریکٹس کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہم قرآن پاک کے تقریباً 86% الفاظ کو سیکھ جاتے ہیں۔ 86%، یعنی اگر آپ صحیح طرح سے اس کورس کو کر لیں، 48 لیسن کو، جس کو ڈیوائڈ کیا ہم نے 72 گھنٹوں میں، یعنی یہ 72 آورز کا کورس ہے۔ 72 آورز قرآن پاک کے لیے ہم اپنی زندگی میں سے نہیں نکال سکتے، یقیناً نکال سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ آپ 86% قرآن کے الفاظ سے آشنا ہو جاتے ہیں، مفاہیم سے آشنا ہو جاتے ہیں۔ باقی جو 14% رہ جاتے ہیں اس کے لیے ایکسٹرا اسٹرگل کی ضرورت ہے، اور اس میں البتہ جو ساتھ اختیاری مشقیں دی گئی ہیں، تقویتی مشقیں دی گئی ہیں، اگر وہ بھی کی جائیں تو اس سے زیادہ، آپ 86% سے زیادہ قرآن کے الفاظ اور مفاہیم اور ترجمے سے آشنا ہوں گے۔ یعنی نہ فقط یہ کہ الفاظ معنی سے آشنا ہوں گے بلکہ ترجمہ کرنا سیکھیں گے اور قرآن پاک کا ترجمہ کر سکیں گے۔ یہ قرآن پاک
کی مظلومیت ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت تو کرتے ہیں، ماہ رمضان میں ہم کئی دورے ممکن ہے قرآن پاک پڑھ لیں، بعض کہتے ہیں ہم نے 5 دفعہ ختم کیا، 6 دفعہ ختم کیا، بعض کہتے ہیں ہم نے 10 دفعہ قرآن پاک ختم کیا، لیکن پوچھا جائے کتنا آپ نے سمجھا اس میں سے، تو ممکن ہے ایک آیت کا ترجمہ بھی نہ آتا ہو۔ تو یہ مظلومیت ہے قرآن پاک ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ ہم نہیں کہتے کہ جب تک ہمیں سمجھنا ہے، ہم نہیں کہتے پڑھا ہے ہم نے اس کو، انگلش، فزکس یا دیگر کوئی بھی زبان، کسی بھی کوئی بھی جو ہے وہ کتاب ہے، جب تک ہم اس کو نہ سمجھیں ہم نہیں کہتے ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ یعنی پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سمجھنا، لیکن قرآن پاک کی مضمون یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم نے پڑھا ہے لیکن کیسا پڑھا ہے کہ جس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ مظلومیت قرآن ہے، اور رسول پاک کا سورہ فرقان میں جو ہے وہ رسول پاک کی طرف سے شکایت ہے، گلہ ہے، شکوہ ہے، جو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کریں گے شکوے اور شکایت کو، کہ وقال رسول رب یا قوم وقال رسول رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول یہ کہیں گے کہ میرے پروردگار، میری اس قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، مہجور کر دیا تھا۔ بظاہر تو ہم قرآن پاک کو پڑھتے بھی ہیں، سیکھتے ہیں، قرآن پاک کو اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن پھر بھی مہجور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کو سمجھتے نہیں ہیں، قرآن میں تدبر نہیں ہے، قرآن کریم کو اپنی زندگیوں کا حصہ نہیں بناتے، قرآن پہ عمل پیرا نہیں ہے ہم، اس لیے قرآن پاک مہجور ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو گلہ اور یہ جو شکوہ رسول پاک کی طرف سے قیامت کے دن ہوگا اس کا شکار ہم نہ ہوں، اس گلے شکوے کے اندر ہم نہ آئیں، تو ہم قرآن پاک سے انس پیدا کریں، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کریم سے لو لگائیں، قرآن کریم کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں، اور اسی طرح سے ہم جو ہے وہ قرآن پاک سے اپنے آپ کو قریب کرتے ہوئے ہی آج کے معاشرے کے مسائل اور فتنوں سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ رسول پاک نے یہی فرمایا تھا کہ اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، کہ جب فتنوں کے بادل تم پر چھا جائیں، اس طرح کہ جس طرح تاریک رات کے اندھیرے ہوتے ہیں، تاریک رات کے اندھیروں کی طرح اس طرح سے فتنوں کے بادل تمہارے اوپر چھا جائیں، تو ایسے میں کیا کرو؟ فعلیکم بالقرآن، تمہارے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی پناہ میں آ جاؤ۔ قرآن بہترین ذریعہ آج فتنوں سے بچنے کے لیے۔ ہم اگر اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو فتنوں سے، ہر طرح کے ہمارے معاشرے کے اندر فتنے اجاگر ہو چکے ہیں، اخلاقی حوالے سے، اعتقادی حوالے سے، اجتماعی حوالے سے اتنے فتنے موجود ہیں، ان فتنوں سے بچنے کا واحد ذریعہ فرمایا کہ قرآن پاک کی پناہ میں آ جاؤ۔ قرآن کی پناہ میں آنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پہلا سٹیپ یہی ہے کہ ہم فہم قرآن حاصل کریں، قرآن کو سمجھیں، تدبر قرآن، اور قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، قرآنی اصولوں پہ اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو، اپنے روابط کو استوار کریں، اپنی زندگی کو قرآنی اصولوں کے مطابق بنائیں گے تو یقیناً ہم قرآن کی پناہ میں آ جائیں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ قرآن کی پناہ میں آ جائیں، یعنی قرآن کو سر پہ رکھ لیں، یا قرآن بس بوسہ کر لیں، چوم کے قرآن کو اپنے گھروں میں رکھ لیں، یا جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بس ہم نے قرآن رکھا ہوا ہے، صبح شام اس کو چوم لیتے ہیں۔ یہ قرآن کی پناہ میں آنے کا مراد یہ نہیں۔ قرآن کی پناہ یعنی قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، قرآن فہمی ہو، تدبر قرآن ہو، فہم قرآن، اور قرآن کریم کو عمل پیرا ہو، اور قرآنی اصولوں اور دستورات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی پناہ حاصل کر لی اور ہم قرآن کی پناہ میں آ گئے ہیں۔ تو یہ کورس ہمیں قرآن کے قریب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ سر فتنے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ سے ایک تو کورس کے حوالے سے مختصر وضاحت ہو گئی کہ 48 لیسن ہے، 3 جلدیں ہیں۔ ہم ماہ رمضان مبارک میں پہلی جلد انشاءاللہ پڑھیں گے جو 16 سبق ہیں، اور اس کا آپ کا ایگزام بھی دینا ہوگا انشاءاللہ، ایک ٹیسٹ بھی ہوگا اس کے آخر میں انشاءاللہ۔ اور
باقی افراد جو انشاءاللہ کنٹینیو کرنا چاہیں گے تو ماہ رمضان کے بعد ہم نئے شیڈول کے ساتھ اس کو آگے جاری رکھ سکیں گے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کورس کو کمپلیٹ کریں تینوں جلدوں کو. تو ماہ رمضان المبارک میں ہم پہلی جلد انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. اور ماہ رمضان المبارک بہترین فرصت ہے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کریم پر عمل پیرا ہونے کے لیے. دل ہمارے آمادہ ہیں تو انشاءاللہ اس بہترین فرصت سے استفادہ کریں. دیکھیں اس کورس کے حوالے سے کچھ اصول کچھ چیزیں ہیں وہ بیان کر کے پھر ہم آج کا جو پہلا سبق ہے وہ انشاءاللہ سے شروع کریں گے تاکہ ایک جو ہے وہ مقدمہ ہو جائے آج کے حوالے سے. اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ ہر سبق کے شروع میں 10 آیات ہیں، ایک موضوع کے اوپر 10 آیات ہیں. ان آیات کے ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے. پھر اس کے بعد انہی آیات سے الفاظ معنی ہیں، ان الفاظ معنی کو انشاءاللہ سے پڑھیں گے اور پھر ہم ان الفاظ معنی کو یاد کریں گے. ہماری جو فزیکل کلاسز ہوتی ہیں اس میں ہم گروپس بنا لیتے ہیں، اگر یہاں پہ پاسبل ہوا تو گروپس، نہیں تو یہ کہ ہم انڈیویجولی ہر فرد سے سوال بھی کر سکتے پوچھ سکتے ہیں یا گروپس بھی بنائے جا سکتے ہیں. تو فزیکل کلاسز میں ہم گروپس بناتے ہیں اور وہ گروپس آپس میں ڈیبیٹ کرتے ہیں، آپس میں جو ہے وہ مشورہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اور اس طرح سے الفاظ معنی بھی یاد ہوتے ہیں اور مشقیں بھی. چونکہ یہ پریکٹیکل بک ہے، اس میں وہ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو لیکچر دے دوں گا اور آپ سن لیں گے اور پڑھ لیں گے، نہیں، بلکہ اس کو پریکٹیکلی اس کے اندر ایکسرسائزز موجود ہیں اور آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو بس الفاظ معنی کے بعد اس کی مشقیں حل کرتے ہیں. مشقیں جو ہے وہ مختلف ملٹیپل چوائس کی صورت میں بھی ہیں اور ریٹن شیپ میں بھی موجود ہیں. ان تمام مشقوں کو حل کرنے کے بعد پھر ہم پلٹ کے آ جاتے ہیں دوبارہ آیات کی طرف کی جو شروع میں ہم نے تلاوت کی ہوتی ہے ان کا ترجمہ کرتے ہیں اور یہ خود سے آپ نے پھر کرنا ہوتا ہے. تو لہٰذا انشاءاللہ سے یہ ایک پریکٹیکلی انداز سے ہم نے اس کو کرنا ہے. بک جن افراد جو لے سکتے ہیں وہ بک ضرور لیں. PDF بھی انشاءاللہ سے آپ کو دے دی جائے گی اور بک ہو تو زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ آسانی سے ایکسرسائز کر سکیں اور بک مسٹ ہے اس کورس کے حوالے سے. اس کورس کے کچھ اصول ہیں جن کی ہمیں رعایت کرنی چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ کہ تدریج ہے، یعنی کہ گریجولی ہم نے سیکھنا ہے. پہلے سبق میں مثلا بہت آسان ہوگا، پھر آہستہ 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 پہلی جلد آسان ہے، دوسری تھوڑی سی مشکل ہے، تیسری اس سے مشکل، یعنی گریجولی ہم اوپر جاتے ہیں. تو تدریج جو ہے وہ بہت اہم ہے، اس کو مد نظر رکھیں. تسلسل ہے، تسلسل یعنی مسلسل آپ لگاتار ان کلاسز میں شریک ہوں، درمیان میں مس نہ کریں. چونکہ اگر مس کریں گے تو بہت ساری چیزیں رہ جائیں گی، بہت سارے ورڈز رہ جائیں گے. ایک چین کی طرح ہے اور وہ چین جو ہے وہ درمیان سے گم ہو گئی، وہ چین کا ایک حلقہ گم ہو گیا تو پھر آپ ممکن ہے کہ آپ پک نہ کر پائیں. لہٰذا تسلسل بہت اہم ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ شوق اور جذبہ ہونا چاہیے. آپ مسلسل جو ہے شوق اور جذبے کے ساتھ، جس شوق اور جذبے کے ساتھ آپ نے شروع کیا اسی شوق اور جذبے کے ساتھ آگے انشاءاللہ سے بڑھتے رہیں گے. اور اسی طرح سے تشویق ہے کہ شوق دلایا جاتا ہے آپ کو، افراد کو انشاءاللہ تشویق کے حوالے سے کوشش کریں گے کہ آپ کو اپریشیٹ کیا جائے، حوصلہ افزائی کی جائے. وہ افراد جو اچھے انداز سے پڑھیں گے اور بعد میں بھی انشاءاللہ سے وہ افراد جو اچھے مارکس لیں گے ان کے لیے بھی اپریشیٹ کیا جائے گا ان کو اور سند بھی دی جائے گی. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نے رعایت کرنی ہے. اور اسی طرح سے تکرار اور مشق جو ہے وہ اس کے اصولوں میں سے ایک ہے. چونکہ تکرار رپیٹ بار بار کیا جاتا ہے، تکرار کیا جاتا ہے، حفظ کرنا ہے الفاظ معنی کو، کیونکہ ویکیبلری بیس ہے جیسے میں نے عرض کیا. تو ویکیبلری کو جب آپ کے پاس الفاظ معنی کا ذخیرہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ ترجمہ بھی کر پاتے ہیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو اچھے انداز سے آگے بڑھائیں گے. تو روزانہ ہماری کلاس جو ہے وہ 3 سے 4 ہے. البتہ یہ کہ اگر آپ سب آپ کی کوئی ہوا بات، چونکہ آپ نے کہا کہ ہمیں ٹائم تھوڑا سا آگے کر لیں، مثلا 4 بجے کر لیں، تو اگر آپ سب کی اتفاق ہوا تو ہم اس کو ٹائم کو چینج کر سکتے، وگرنہ یہی ٹھیک ہے. تو آج ہم پہلا لیسن شروع کرتے ہیں اور لیسن نمبر 1 جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، پہلا سبق ہے جو ہے وہ اللہ کی نشانی.
تو یہ سب سے پہلا سبق ہوگا اللہ کی نشانیاں. تو سب سے پہلے آیات کی تلاوت کرتے ہیں. آیات کی تلاوت کے بعد پھر ہم انشاءاللہ سے الفاظ معنی پڑھیں گے اور مشق، چونکہ پہلا سبق آسان بھی ہے اور انشاءاللہ سے مختصر بھی ہے، اس لیے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں آج. میں آیات کی تلاوت کروں گا اور آپ بھی ساتھ ساتھ تلاوت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. إن في ذلك لآية للمؤمنين. ومن آياته أن خلقكم من تراب. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ومن آياته الليل والنهار والقمر. ومن آياته خلق السماوات والأرض. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اس سبق میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ الفاظ ہیں جو آپ کو آتے ہیں آلریڈی، مانوس الفاظ ہیں، اور کچھ ہیں نئے الفاظ. مانوس الفاظ یعنی جو آپ کو پہلے سے آتے ہیں اور اردو میں بھی یوز ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں البتہ ممکن ہے اس کے تھوڑا بہت فرق ہو اردو اور عربک میں. مثلا اختلاف. اختلاف کا مطلب ہے فرق. کیا مطلب ہے؟ فرق اور آنا جانا. جو ہم اردو میں اختلاف جھگڑے کے معنی میں لیتے ہیں، جھگڑا، لیکن اختلاف کا اصلی معنی فرق ہے. اختلاف کا اصلی معنی آنا جانا. جیسے مختلف الملائکہ یا اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا آنا جانا. عرض زمین، اللہ خدا، ٹھیک ہے جی. رحمان بڑا مہربان، رحیم نہایت رحم کرنے والا. قوم، قوم یا گروہ. لیل یا لیلہ، رات یا شب. ٹھیک ہے جی. یہ ہوئی آسان الفاظ ہیں اردو میں ہم یوز کرتے ہیں. لیل، لیلہ. مومنین، مومنون، ایمان لانے والے لوگ. اور واو اور اردو میں عربک میں واو جو ہے الشمس والقمر، ٹھیک ہے، واو اور کے معنی میں ہے. اور اگرچہ بعض جگہ پہ قسم کا معنی بھی آتا ہے، وہ اس نے بعد میں بیان کریں گے. واو اور. شمس سورج، قمر چاند. اس نام اور خلق یعنی پیدا کرنا یا خلقت ہے. اسی طرح کچھ مزید مانوس الفاظ میں ہیں سماوات، آسمان. سما کی جمع ہے سماوات. آیت، نشانی اور علامت. آیات، آیت کی جمع ہے آیات یعنی نشانیاں. یہ ہیں مانوس الفاظ یعنی جو آپ کو پہلے سے ہی آتے ہیں اور ایزی ہیں. کچھ الفاظ ہیں جو کہ نئے ہیں. نئے الفاظ میں سے آپ دیکھیں السنہ. السنہ لسان کی جمع ہے. لسان کسے کہتے ہیں؟ زبان. زبانیں. السنہ لسان کی جمع السنہ ہے. اس کا مطلب ہے زبانیں. الوان لون کی جمع ہے. لون کا مطلب ہوتا ہے رنگ. صحیح ہے. رنگ اردو میں واحد کے لیے بھی رنگ ہی ہے، جمع بھی رنگ ہی ہے.
لہذا رنگے نہیں کہا، رنگ. بے سے ذریعے، بے کے البتہ کئی معنی انشاءاللہ بعد میں مزید بھی استعمال ہوں گے. ان کے یا یہ کہ یا یہ کہ، اور انا ہے یقیناً، انا یقیناً یا بے شک، خلق اس نے پیدا کیا، اس نے خلق کیا، اس نے پیدا کیا یا اس نے خلق کیا، ذالک وہ یہی، فی میں یا اندر، کم تم سب، اپنے تمہاری، لا حتمن قطعی، اور اسی طرح سے ہی یا ہو یعنی وہ، اس، اپنے، یہاں پہ جو ہے نا ضمیر ہے، یہ پروناؤنز ہیں، پروناؤنز جو استعمال ہوتے ہیں، وہ یعنی وہ یا اس کے معنی میں، کبھی اپنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے کم جیسے پہلے گزر گیا، یہ بھی پروناؤن یعنی کم اصل میں تم سب کے معنی میں ہے، کبھی اپنے، تمہاری، یہ جب کسی اسم کے ساتھ، کسی ورڈ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو مختلف طرح سے اس کے معنی چینج تھوڑے سے ہو جاتے ہیں. من یعنی سے یا میں سے، اور نہار دن یا روز. اسی طرح سے کچھ نئے الفاظ میں سے ہے لی، لی یعنی کے لیے، برائے، تاکہ. اور یتفکرون یعنی وہ سب فکر کرتے ہیں، وہ سب سوچتے ہیں، وہ سب فکر کرتے ہیں، وہ سب سوچتے ہیں. فکر سے نکلا یتفکرون یعنی وہ سب سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں. یعقلون وہ سب سمجھتے ہیں. اور تراب یعنی مٹی یا خاک. یہ الفاظ معنی ہے، اس کو آپ ایک دفعہ ریپیٹ کریں الفاظ معنی کو، اور پھر ہم اس کی جو ہے وہ مشقیں حل کرتے ہیں. کچھ الفاظ معنی سے آپ سے سوال کریں گے، دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ آپ کو یاد ہوتے ہیں نہیں، اور پھر اس کے بعد مشقیں بھی حل کریں گے انشاءاللہ سے. اور کوشش کریں گے کہ ہم 4 بجے تک آف کر دیں، جتنا بھی ہمارا ہو جائے گا انشاءاللہ. میں تھوڑی دیر ویٹ کرتا ہوں، آپ الفاظ معنی کو ایک دفعہ ریپیٹ کر لیں. جی آپ نے امید ریپیٹ کر لیا ہوگا. پہلا صفحہ جو ہے یہ الفاظ معنی، اور دوسرے صفحے میں بھی کچھ الفاظ معنی ہیں. تو چند ایک سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں کہ آیا الفاظ معنی کو آپ نے سمجھ لیا ہے یا نہیں. پھر اس کے بعد ہم اس کی مشقیں حل کریں گے انشاءاللہ. تو کوئی بھی بتا سکتا ہے، یہ بتائیں کہ یتفکرون کا مطلب کیا ہے؟ میں مائک آن کروں. جی یتفکرون وہ سوچتے ہیں. ہاں وہ سب سوچتے ہیں. کمپلیٹ معنی بتائیے. ماشاءاللہ بہت اچھا بتایا آپ نے. یتفکرون وہ سب سوچتے ہیں. یعقلون رکھتے ہیں. ہاں وہ سب سمجھتے ہیں. یعقلون وہ سب سمجھتے ہیں. احسن. ذالک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ یا یہ. وہ یا یہ. احسن بہت خوب ماشاءاللہ. اور آیات نشانیاں. نشانیاں. احسن بہت خوب، آپ کو انہوں نے صحیح بتایا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بتائیں کہ خلق اس نے پیدا کیا یا اس نے خلق کیا. پورا معنی یہ بتائیں گے آپ. خلق اس نے پیدا کیا یا اس نے خلق. جی تراب مٹی. صحیح ہے. ایک ورڈ ہے خلق. خلق اور خلق میں فرق ہے. خلق کا مطلب کیا ہے؟ خلق کرنا. جی بہت خوب. خلق کرنا، پیدا کرنا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور الوان
زبانیں. الوان رنگ، الوان لون کی جمع ہے رنگ. السنا کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ السنا زبان. ہاں السنا زبان ہے، لسان کی جمع ہے السنا. انشاءاللہ اس کا کوئز بھی آپ کو بہت اچھا کوئز ہے، انشاءاللہ وہ کوئز بھی گروپ میں بھیجا جائے گا پہلے سبق کا، کہ جو آپ آن لائن کوئز ہے جو آپ نے جواب دینا ہے، اور آپ کو وہ رزلٹ بھی بتا دے گا. اس رزلٹ کو پھر آپ شیئر کیجیے گا گروپ میں کہ آپ نے کون سا گروپ؟ جو گروپ جو موجود ہے انشاءاللہ آپ جو ہے وہ اس کو جوائن کیجیے گا. جو واٹس ایپ کے اوپر ہمارا گروپ موجود ہے، ٹھیک ہے، ماہ رمضان کورس کے والے سے، وہ انشاءاللہ اس میں ہم گروپ میں کوئز بھی بھیج، ٹھیک ہے انشاءاللہ سب آپ اس کو جوائن کر چکے ہوں گے. رمضان کوئز کورس کے حوالے سے رمضان مفاہیم کلاس کے نام سے گروپ ہے واٹس ایپ کے اوپر. کچھ مشقیں ہم حل کرتے ہیں. آج پہلا چونکہ سیشن ہے، زیادہ آپ سے سوال نہیں کرتے، مشقیں حل کرتے ہیں کچھ، اور پھر جو ہے وہ ایک سبق کمپلیٹ ہو جائے گا ہمارا انشاءاللہ. دیکھیں ایک چیز تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ ہم نے بیان کیا لام زیر لی کا مطلب ہم نے کیا کے لیے، برائے تا کے، اور لام زبر اللہ جو ہے اس کا مطلب ہو گیا حتمن. ٹھیک ہے، یہاں پہ حتمن قطعی. یہ دونوں ورڈ میں فرق پتہ چل گیا، لام زیر لی کے لیے برائے اور لا کا حتمن. لیکن یہاں پہ اب دیکھیں کہ جو ضمیر ہے نا، جہاں پہ پروناؤنز ہیں، ان کے شروع میں جب لگی ہوتی ہے مثلا لہو، لہا، لہما، لہم، لکا، اب یہاں پہ زبر کے ساتھ ہے لام لا، لیکن یہاں پہ اس لا وہ والی نہیں ہے جو کہ حتمن کے معنی میں آتی ہے، بلکہ یہ وہ لام زیر لے والی ہے. چونکہ یہ ضمیر، یہ جو لام زیر لے کے ساتھ جو ہوتی ہے نا، یہ لام ہوتی ہے جس کا معنی ہے کے لیے. یہ ضمیر یعنی پروناؤنس کے ساتھ جب استعمال ہوتی ہے تو زبر کے ساتھ لکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ لہو کا معنی کریں گے اس کے لیے، لہو کا معنی کریں اس کے لیے، لہا اس کے لیے، اسی طرح لہما ان دونوں کے لیے، لکم تم سب کے لیے. یعنی یہ لا، اس سے آپ کو وہ نہ ہو جائے کہ یہ لام زبر لا جو ہے حتمن کے لیے، حتمن کے معنی میں نہیں ہے بلکہ کے لیے کے معنی میں ہے. صرف یہ کہ پروناؤنس کے ساتھ، یہ ضمیر کے ساتھ جب استعمال ہوتی ہے لے تو زبر کے ساتھ لکھی جاتی ہے. تو یہ چیز تھوڑی کلیئر ہو جائے. اب ہم آ جاتے ہیں مشقوں. دیکھیں مشقیں بہت آسان ہے، پہلے سبق میں بہت ایزی ہوں گے، بچے بھی کر سکتے ہیں. کہ لفظ کے اعتبار سے کون سا معنی صحیح ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں آج کا کیا ہے، الف جنگل بے زمین، کون سا صحیح ہے؟ زمین. کوشش کرے کہ ہاں سب جو ہے وہ ایک دفعہ مائک میوٹ کر لیں. ہم جب سوال کریں گے جس سے تو ایک ایک کر کے جس سے پوچھتے ہیں چلا. البتہ چونکہ پہلی مشق آسان ہے اس لیے ہم آپ سے نہیں کر رہے، تو پھر جس سے سوال کیا جائے گا وہ اپنا مائک آن کرے گا تاکہ ہمارے آوازیں ٹکرائیں. سماوات، الف ہے آسمان، بے ہے بادل، اور یہ بالکل ایزی ہے، یعنی الف صحیح ہے، آسمان ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آیات، الف نشانیاں ہیں اور بے ہے راستے. آیات آپ نے پڑھا ہے، ترجمہ کیا ہے؟ آیات یعنی نشانیاں، الف صحیح ہے. خلقا، الف وہ پیدا ہوا، بے اس نے خلق کیا. تو خلقا کا آپ نے معنی پڑھا یعنی اس نے خلق کیا. ٹھیک ہے. کم، الف کیا ہے؟ تم اور تم سب. یہاں پہ تم سب یہ پورا معنی ہے، بگرچہ تم بھی ٹھیک ہے لیکن تم سب یعنی مکمل معنی ہم کریں گے. تم سب یعنی یہ معنی ٹھیک ہو جائے گا. اب معنی کے اعتبار سے کون سا لفظ صحیح ہے یہ ہم آپ سے جو پوچھیں گے، جس سے سوال کریں گے وہی بتائیں. جی انور جعفری صاحب بتائیں گے نہایت رحم کرنے والا. الف رحمان، بے رحیم، کون سا ٹھیک ہے؟ رحیم. جی احسن، بہت خوب. رحیم. رحمان کا ہم نے معنی کیا تھا بہت مہربان، اور رحیم کا معنی کیا تھا نہایت رحم کرنے والا. رحیم ٹھیک ہے، احسن. فرحان علی بتائیں خلق کرنا. الف اور خلقا. الف. جی الف.
الف ٹھیک ہے، بہت خوب. خلق، خلق کا معنی کیا گیا تھا اس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے جی، خلق اس نے پیدا کیا، اور خلق کا معنی ہے خلق کرنا، پیدا کرنا. 3 یقیناً. غلام جعفر صاحب بتائیں. الف انا بے ان کون سا ٹھیک ہے؟ جی موجود ہیں؟ نہیں ہے تو نیکسٹ وہ ہمیں جی بتائیں. جی یقیناً الف صحیح ہے، بے صحیح ہے؟ الف الف ٹھیک ہے، احسن، بہت خوب. 4 وہ یہ، الف فی بے ذالک، فی اور ذالک، یہ ہمیں بتائیں. فرحان میں نے بتا دیا ہے، اب میں نے بتائیں. فیاض صاحب بتائیں. ذالکا. جی ذالکا. ذالک ٹھیک ہے، احسن، بہت خوب. وہ اس، الف لی بی ہی یا ہو، یہ ہمیں بتائیں گے. فیاض مہدی کے نام سے 2 ہیں، اب 2 الگ آئی ڈی سے ہیں. فیاض مہدی آپ 2 جگہ سے، فیاض مہدی ہیں 2 جگہ ہے. منصور ماہنور نوید، جی ماہنور نوید آپ بتا دیں کون سا ہوگا؟ با ٹھیک ہے، جی جی احسن، بہت خوب، ماشاء اللہ. اب ہم نیکسٹ پہ جاتے. دیکھیں یہاں پہ ایک چیز توجہ کیجئے گا کہ ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمے میں ہمیں ایزی وے یہ ہے کہ ہم ورڈ بائی ورڈ کرتے ہیں، یعنی ہم کوشش کریں گے کہ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کریں. صحیح ہے؟ تو ورڈ بائی ورڈ ترجمے میں ہم ان کو پارٹس کر لیں گے. مثال کے طور پر یہ ایک مثال دی گئی ہے للہ، للہ. اب ہم اس کا ترجمہ کرنا چاہتے تو 2 ورڈ اس کے اندر ہے، لی اور اللہ، لے پلس اللہ. تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ للہ، لی کا معنی ہے کے لیے، اور اللہ اللہ، تو کیا معنی ہوگا؟ اللہ کے لیے. یعنی اس طرح سے پہلے مرحلے میں ہم نے الفاظ کو جدا جدا کر کے پارٹس کر کے اس کا ترجمہ کرنا ہے، اور ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کرنا ہے. اور آیات کا جب ہم ترجمہ کریں گے تو بھی ہم ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کریں گے. جیسے لکم، اب لکم میں جیسے ہم نے بتایا کہ لے اصل میں یہ زبر کے ساتھ جو لام لکھی ہوئی ہے وہ بھی لے کے معنی میں ہے. تو لکم، کم یعنی تم سب، لکم یعنی تم سب کے لیے. اسی طرح آیات ہی میں بھی 2 ورڈ ہیں، آیات پلس ہی. تو آیات یعنی نشانیاں، ہی یعنی وہ یا اس، تو کیا ہوگا؟ آیات ہی یعنی اس کی نشانیاں، وہ اس کے معنی آیات ہی یعنی اس کی نشانیاں. اسی طرح السنتکم، السنا پلس کم، السنا کا مطلب آپ نے پڑھا کہ زبانیں، کم یعنی تم سب، تو پاس کیا ہو گیا اس کا معنی السنتکم یعنی تم سب کی زبانیں. تو اس طرح سے یعنی ہم الفاظ کو کیٹیگرائز کر لیں گے، الگ الگ کر لیں گے، اور پھر ہر لفظ کا الگ سے معنی کریں گے تو ہمارے لیے ایزی ہو جائے گا. اسی طرح سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہم تحت اللفظی ترجمہ کریں، کوشش کریں کہ ہر لفظ کے نیچے اس کا ترجمہ آئے، مگر یہ کہ جہاں پہ الفاظ آگے پیچھے ہوتے ہیں ترجمے کے اعتبار سے، اردو کی ترکیب کے اعتبار سے، تو وہاں پہ ہمیں آگے پیچھے کرنے پڑیں گے. لیکن ہم ورڈ بائی ورڈ، جیسے الحمدللہ رب العالمین، اب یہاں پہ دیکھیں ترجمہ اس طرح سے کریں، تمام تعریف خدا کے لیے جو پالنے والا ہے، رب یعنی پالنے، عالمین کا. اس طرح سے ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کیا گیا. جیسے قل هو اللہ احد، قل یعنی کہہ دو، ہوا وہ، اللہ خدا، احد ایک، اللہ ایک ہے. تو اس طریقے سے ہم ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کریں گے. مگر یہ کہ جہاں پہ بعض الفاظ جیسے یہاں پہ پڑھ لیجیے گا کہ الفاظ کو بڑھانا پڑتا ہے، اس کو بریکٹ میں ہم لے کے آئیں گے، چونکہ اردو میں کچھ چیزیں بعض جگہ مقدم مؤخر کرنا پڑتا ہے، لیکن کوشش ہم کریں گے کہ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کریں. اب یہاں پہ ایک اور مشق ہے، تمرین ہے. پہلی اب عبارت کے صحیح ترجمہ پر نشان لگائیں. 2 ترجمے دیے گئے، ان میں سے ایک ترجمہ ٹھیک ہوگا.
وَمِنْ آیاتِهِ اور نشانی میں سے اس کی، بے اور نشانیوں میں سے اس کی. یہ ہمیں بتائیں سکینہ رضوی کون سا ٹھیک ہوگا؟ الف صحیح ہے، اور نشانی میں سے اس کی. نشانی میں سے ٹھیک ہے یا نشانیوں میں سے ٹھیک ہے؟ نشانی. نشانی. کسی کوئی اور اصلاح کر سکتا ہے یعنی، یا کوئی کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے؟ نشانیوں میں سے. دیکھیں آیات ہے، صحیح ہے نا؟ آیت نہیں، آیات ہے. ٹھیک ہے، اسٹینڈنگ زبر جو ہے نا یا کے اوپر، آیات. آیات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نشانیاں. آیاتی ہی نشانیاں، اور نشانیوں میں سے اس کی، بے ٹھیک ہے. اچھا، خلق السماوات الف اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، بے پیدا کرنا آسمانوں کا. یہ شہزاد کاظمی صاحب بتائیں کون سا جی ٹھیک؟ ڈاکٹر صاحب الف اس نے پیدا کیا آسمانوں کو. اس نے پیدا کیا آسمانوں کو. کیا کہتے ہیں آپ سندس فاطمہ، آپ بتائیں کہ یہ ٹھیک انہوں نے بتایا ہے ترجمہ؟ جی. ٹھیک بتایا، ماشاء اللہ. اور کوئی آبجیکشن کر سکتا ہے؟ کسی کو آبجیکشن ہے اس ترجمے پہ؟ اس نے پیدا کیا، پیدا کرنا آسمانوں کا، بے والا. ہاں جی، چونکہ خلق کا مطلب ہم نے کیا پیدا کرنا. خلق اور خالقہ میں فرق کیا ہم نے. خالقہ کا مطلب کیا تھا؟ اس نے پیدا کیا، اور خلق کا مطلب ہے پیدا کرنا. ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا یہاں پہ خالقہ نہیں آیا بلکہ خلق آیا. کیا کریں گے ترجمہ؟ پیدا کرنا آسمانوں کا. ٹھیک ہے، بے صحیح ہے. اختلاف و السنتکم الف فرق تم سب کے رنگوں کا، بے فرق تم سب کی زبانوں کا. جی سندس فاطمہ آپ بتائیں کہ کون سا ٹھیک ہے؟ سر میں بتاؤں؟ بے ٹھیک ہے. فرق تم سب کی زبانوں کا، السنہ یعنی زبانیں. احسن، بہت خوب. 4 لآیات الف نشانیوں کے لیے، بے حتمن نشانیاں. یہ ہمیں بتائیں. نشانوں کے لیے. جی نشانیوں کے لیے. نشانیوں کے لیے نہیں، ٹھیک صحیح. نشانیوں کے لیے نہیں صحیح، کیونکہ لے نہیں اللہ ہے. لا لا آیات کون سا ٹھیک ہے؟ حتمن نشانیاں. لا یعنی حتمن نشانیاں. حتمن نشانیاں. 5 ابھی جس سے پوچھوں گا میں بتانا. یہ بتایا میں سید فیاض علی. لقوم یعقلون الف اس گروہ کے لیے جو سب سمجھتے ہیں، بے اس گروہ کے لیے جو عمل کرتے ہیں. جی الف اس گروہ کے لیے جو سب سمجھتے ہیں. اس گروہ کے لیے جو سب سمجھتے ہیں. بہت خوب، ماشاءاللہ صحیح بتایا آپ نے. اپنی حوصلہ افزائی کے لیے سب آپ ایک صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی ایک دفعہ سب مائک میوٹ کر لیں، اور جب سے کہا جائے گا سے تو کیجیے گا. اچھا اب دیکھیں، ان فی ذالک لآیات یقیناً اس میں حتمن نشانیاں ہیں. یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں بعض جگہ پہ تاکید 2 جگہ آئی ہے. مثلا ان کا مطلب بھی یقیناً، حتمن. لا کا مطلب بھی حتمن. 2 جگہ تاکید ہے. تو اس جیسی یہاں باتیں جہاں پہ ہوتی ہیں، جہاں پہ 2 تاکیدیں آئی ہوں، تو دوسری تاکید یعنی لا کے ترجمے کو آپ نظر انداز کر دیں، لا کا ترجمہ آپ نہ بھی کریں تو فرق نہیں پڑتا. یعنی اس طرح سے یہ نشانیاں ہیں، تو یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے. یعنی اس میں ان میں جو ترجمہ کیا گیا وہ کافی ہے، اور اللہ کا ترجمہ کرنا ضروری نہیں ہوگا. یہ ایک جو ہے وہ رول ہے جو کہ یہاں پہ بتایا گیا ہے. نیکسٹ آتے ہیں ہم یہاں پہ کچھ آیات کے دیا گیا ہے، اس کو ہم جو ہے انشاءاللہ سے آپ نے ترجمہ کرنا ہے، جس کو پوچھا جائے گا، اور ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ سے ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کرنا ہے. سیدہ رضوی آپ بسم اللہ کا ترجمہ کریں، کیا ہوگا؟ وہ بڑا نہایت رحم والا ہے.
نہیں یہاں پہ صرف لکھا ہوا ہے بسم اللہ اللہ. ہاں ہم نے ورڈ بائی ورڈ ترجمہ اللہ بڑا، اللہ بڑا، کیونکہ تو یہاں دیکھیں بے کا معنی ہے سے ذریعے، اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، اللہ اللہ. تو ہم کیا کریں گے ورڈ بائی ورڈ، اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام کے ذریعے، بس ورڈ بائی ورڈ یہ ترجمہ ہوتا ہے. یعنی اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے. پھر یہ جو ہم بریکٹ میں لکھتے شروع کرتے ہیں یہ اس میں اس کا ورڈ کا معنی نہیں ہے، وہ وضاحت ہوتی ہے. ورڈ کا ترجمہ یہ ہے اللہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. جی سید فیاض علی آپ بتائیں الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہوگا؟ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا. بہت خوب ماشاء اللہ، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا، ماشاء اللہ. وَمِنْ آیَاتِهِ، شہزاد کاظمی بتائیں وَمِنْ آیَاتِهِ کا ترجمہ کیا کریں گے ورڈ بائی ورڈ؟ جی اور اس میں نشانیاں ہیں. دیکھیں من کا معنی ہو گیا سے، اور کا بہت کا معنی کیا، اور من یعنی سے. اور اس آیاتی، میں نشانیاں ہیں، آیاتی ہی کا مطلب کیا ہوگا؟ نشانیاں. آیات نشانیاں، ہی کا معنی نہیں کیا ہی، یعنی یہاں پہ مرکب ورڈ ہے، یعنی آیات پلس ہی. نشانیاں. آیاتی ہی یعنی ہاں ہی یا ہو کا معنی تھا وہ یا اس. کوئی بتا سکتا آیاتی ہی کا معنی کیا ہوگا؟ اس کی نشانیاں. اس کی نشانیاں. بہت آیاتی ہی اس کی نشانیاں، ٹھیک ہے نا. ہی کا مطلب تھا وہ یا اس، آیاتی ہی اس کی نشانیاں. اب من کا مطلب ہو گیا سے یا میں سے، پس معنی کیا ہو گیا وَمِنْ آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے. آیاتی یعنی اس کی نشانیاں، من کا مطلب ہوگا سے یا میں سے. تو پورا ترجمہ کیا ہو گیا اور اس کی نشانیوں میں سے. ٹھیک ہے واضح ہو گیا. اور اس کی نشانیاں میں سے. خلق السماوات، سینہ رضوی بتائیں گے کہ خلق السماوات کا مطلب کیا ہے؟ پیدا کرنا آسمانوں کا، خلق السماوات. بہت خوب ماشاء اللہ. سکین نہیں بتایا کہ آسمان خلق کرنا یعنی پیدا کرنا آسمانوں کا. 5 ان خلقکم، ان خلقکم. سندس فاطمہ آپ بتا سکتی ہیں؟ یقیناً اس نے پیدا کیا. ان کا مطلب کیا ہم نے کیا ہے یہاں پہ؟ یقیناً. وہ انا کا معنی تھا، انا کا معنی تھا یقیناً. ان کا معنی کیا تھا؟ کہ احسن. خلقکم کا مطلب کیا ہے؟ خلقکم اس نے پیدا کیا. ہاں قوم یعنی قوم کا مطلب کیا ہے؟ تم سب. تم سب. تو بس ترجمہ کیا ہو گیا ورڈ بائی ورڈ؟ یہ کہ یا کہ اس نے پیدا کیا تم سب کو. ٹھیک ہے نا. کیا ہوگا ترجمہ ایک دفعہ آپ کریں؟ ان خلق، اس نے پیدا کیا تم سب کو. کہ ان کا مطلب کہ یہ کہ اس نے پیدا کیا تم سب کو. ٹھیک ہے. من ترابن، مہنور نوید آپ بتائیں. خاک میں سے یا خاک سے. احسن بہت خوب. من ترابن خاک سے یا مٹی سے. بہت اچھے. اختلاف السنتکم، حسین مہدی بتائیں اختلاف السنتکم.
جی سب آمادہ رہا کریں، جس سے پوچھا جائے وہ فوراً جواب دے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، حسین مہدی نہیں آ رہے ابھی، غلام جعفر بتا دیں، غلام جعفر۔ اختلاف ہو السنتکم نہیں ہے، تمہاری زبانوں میں اختلاف، اختلاف یعنی فرق، اختلاف کا مطلب کیا تھا؟ فرق، السنتکم تم سب کی زبانیں، تمہاری زبانوں کا فرق، اختلاف السنتکم تم سب کی زبانوں کا فرق، ٹھیک۔ ان فی ذالک، انور جعفری بتائیں، ان فی ذالک، سر سوری میں لیٹ ہو گیا۔ جی ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، فرحان علی آپ بتا دیں۔ ان میں سے، قبلہ ان میں سے، ہاں ان یعنی بے شک، فی ذالک اس میں، ذالک یعنی یہ، ذالک کا معنی تھا نا یہ وہ، اس سے اس میں تھا، تو یقیناً اس میں، بے شک، ان فی ذالک کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ یقیناً اس میں۔ آگے لا آیات، یہ اوپر بھی گزرا ہے، یعنی حتماً نشانیاں، لا یعنی حتماً، آیات نشانی، لا آیات حتماً نشانیاں، اور للمؤمنین، فیاض مہدی بتائیں، للمؤمنین، لیے مومنین کے، مومنین کے لیے۔ کے لیے۔ یہاں پہ تھوڑا بہت ہم آگے پیچھے الفاظ کو اردو کے اعتبار سے، اردو ترکیب کے اعتبار سے ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لے کا معنی کے لیے، مومنین، مومنین، تو ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ مومنین کے لیے، مومنین کے لیے۔ احسن، بہت خوب، یہ خالی جگہ پر کرتے ہیں، پھر چونکہ وقت نہیں ہے تو آیات کا ترجمہ انشاءاللہ نیکسٹ کل کریں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیں خالی جگہ میں اس ترجمہ دیا گیا، اور اس میں سے آپ نے اس کو ترجمے کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور نشانیوں میں سے، اس کی نشانیوں میں سے کہ اس نے خلق کیا۔ یہ ہمیں بتائیں انور جعفری، اگر آپ بتا دیں، ترجمہ کمپلیٹ کر دیں، موجود ہیں؟ نہیں ہے تو فرحان علی آپ بتا دیں۔ تم سب کو خاک سے، جی، اور اس کی نشانی خلق کیا تم سب کو خاک سے، مٹی سے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ ہمیں خالی جگہ کمپلیٹ کر کے بتائیں گے غلام جعفر، غلام جعفر صاحب بتائیں گے، خالی جگہ کو کمپلیٹ کریں، fill in the blanks، اور اس کی وجود ہے نہیں ہے۔ حسین مہدی آپ بتا دیں۔ یہ دوسری والی کا، دوسرے والے کا، وومن، اور اس کی سر خلق میں سے، اور اس کی آیات نشان، اور اس کی نشانی میں سے ہے کہ خلق کرنا، آیات کا مطلب کیا تھا؟ سر نشانی، نشانیاں، ہاں، اور اس کی نشانی میں سے ہے خلق کرنا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے خلق کرنا آسمان، خلق کرنا آسمان و السماوات یعنی آسمان اور آسمان اور ارض کا، زمین، زمین، آسمانوں اور زمین کا، اس کی نشانیوں میں سے ہے خلق کرنا آسمانوں اور آسمان اور زمین کا۔ جی ماشاءاللہ۔ تیسرا سوال ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، معنی ہے اس
यकीनन उसमें निशानियां हैं उस कौम के लिए जो समझते हैं। बहुत खूब, माशाल्लाह। यकीनन इसमें निशानियां हैं उस कौम के लिए जो सब समझते हैं। बहुत खूब। 4 इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिलमुमिनीन। सकीना रिजवी आप बताएं। इन्ना बेशक इसमें फी ज़ालिका ये लाआयत निशानियां हैं लिल मोमिनीन मोमिनीन के लिए। निशानी है, ठीक है, वाहिद है। यकीनन या बेशक इसमें निशानी है लिल मोमिनीन, मोमिनीन के लिए। ज़ालिका का मतलब इसमें, फी ज़ालिका यानी इसमें निशानी है मोमिनीन के लिए। माशाल्लाह, बहुत खूब। और आज हमने मुकदमतन गुफ्तगू भी की है और पहला सबक भी कुछ हद तक कंप्लीट किया। अभी सिर्फ आयात का तर्जुमा रह गया है, वो इंशाल्लाह हम कल कर लेंगे। और इस सबक के हम इंशाल्लाह आपको एक क्विज भी भेजेंगे जो आपने क्विज करना है और उसका रिजल्ट भी ग्रुप में शेयर करना है। तो सबसे अहम बात यह है कि इंशाल्लाह आप सब अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें और साथ साथ बुक भी ज़रूर लें। जो लाहौर में मौजूद अफराद हैं वो लाहौर में आके मोहम्मदी मस्जिद से आके डायरेक्ट आके ले सकते हैं, और जो दूसरे शहरों से हैं वो राब्ता करेंगे इदारे के साथ और उनको बुक्स भेजी जाएंगी। इंशाल्लाह बुक्स ज़रूर लें ताकि आप इजीली सारी मशकें हल कर सकें। क्योंकि आपने देख लिया पहला सबक पढ़ के कि एक मुकम्मल जो है एक एक्सरसाइज बुक है, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास बुक होनी चाहिए। जब तक एक्सरसाइज को आप लिखेंगे नहीं और ख़ुद से हल नहीं करेंगे उस वक्त तक आप सही तरह से सीख नहीं पाएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिकल बुक एक एक्सरसाइज बुक है, इंशाल्लाह इसको आप ज़रूर हासिल करें और ताकि जो है वो अच्छे अंदाज से इस कोर्स को कंप्लीट कर सकें इंशाल्लाह। अल्लाह जी ताला सर। सबको कुरान पाक को समझने और अमल करने की तौफीक। सर मेरा एक सवाल था। माइक, बाकी अफराद माइक म्यूट करें। जी बताएं। सर ये फितने क्या होते हैं? क्या मतलब? फितने क्या होते हैं, मतलब फितने क्या होते हैं ये पूछ रहा हूँ। जी। फितना होता है ना एक ऐसी चीज कि जिसमें इंसान को आजमाया जाता है। ठीक है, फितना अच्छा भी हो सकता है, फितना बुरा भी हो सकता है। फितने में इंसान यानी आजमाया जाता है, ठीक है। हाँ जी। और बुरे हालात जो हैं वो भी फितने। मिसाल के तौर पर आप देखें हमारे माशरे के अंदर अखलाकी हवाले से बिगाड़ मौजूद है, ठीक है। तो ये अखलाकी बिगाड़ जो है अखलाकी एतबार से एक फितना है कि जिसमें हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमने अपने आप को बचाना है, अपने आप को भी, अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को उस बुरे हालात से बचाना है। तो फितना यानी उस इंसान उस एक चीज़ के अंदर जो है वो करार पाता है कि उसमें इंसान को बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है कि अपनी हाँ सही जी। डायरेक्शन के लिए और उस अपने आप को बचाने के लिए। और तो ये फितना है। इसी तरह से और बहुत सारे मुआशरे के अंदर हमारे इज्तिमाई हवाले से, सियासी हवाले से ये फितने यानी वो चीज़ें कि जो जिसकी वजह से इंसान आजमाइश में मुब्तला हो जाता है और इंसान का एक तरह का इम्तिहान है कि इंसान किस तरह से एक्ट करता है और किस तरफ जाता है। तो ये सब फितने हैं। जी जी ठीक है, थैंक यू सर। कोई बात और कोई सवाल किसी की तरफ से हो तो इंशाअल्लाह आप रेगुलर शरीक हों, करें और अपनी बुक भी ज़रूर ले लें और इंशाअल्लाह ताकि अच्छे अंदाज से इस कोर्स को आगे बढ़ा सकें। और हम उम्मीद करते हैं कि फ़कत हम पहली जिल्द नहीं पढ़ेंगे बल्कि इस कोर्स को इंशाअल्लाह माह रमज़ान के बाद भी कंटिन्यू करेंगे और दूसरी तीसरी जिल्द और इससे आगे मराइल की तरफ भी इंशाअल्लाह हम जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक को समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबका हम नासिर हो और हम सबको कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़ेर साया करार दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इल्तिमास।